السلام علیکم۔ 17 رمضان کو کوئی مسلمان نہیں بھول سکتا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلم ہمیں ہماری ہسٹوری پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بتا سکیں کہ دین اسلام شروع سے کتنا پاورفل رہا ہے، کیسے کیسے طاقت والے ہمارے مسلمان ہو گزرے ہیں۔ 17 رمضان تک میکسیمم مسلم تک پہنچانا ہر مسلم کی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر دین اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے جو مسلمان اور کافر کے بیچ میں لڑی گئی۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک کو جمعے کے دن لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ اس جنگ کے لیے مسلمانوں کے پاس کافروں کے مقابلے جنگ میں لڑنے والے صحابہ کی تعداد بھی کم تھی اور گھوڑ سوار بھی کم تھے، ہتھیار بھی کم تھے۔ صرف ایک چیز ان کے پاس تھی اور وہ تھا اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل۔ سبحان اللہ۔ بہت زبردست اسٹوری ہے یہ اسلام کی۔ اپنے بچوں کو بھی آپ لوگ یہ ضرور بتائیں کہ 17 رمضان کو آخر ہوا کیا تھا۔ جنگ جمعے کے دن ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے جمعرات کی یعنی صبح جمعہ یہ سارے مسلمان نماز تراویح دعائیں مناجات میں مشغول تھے۔ سب مسلمان ڈرے ہوئے تھے، رو رو کر اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہے تھے۔ جنگ میں کامیابی پانے کی ایک الگ سے خوف چھایا ہوا تھا۔ دوسری طرف کافر عیش و آرام کر رہے تھے، طرح طرح کے کھانے کھائے جا رہے تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، غرور اور تکبر کیا جا رہا تھا۔ دوسری جانب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ تڑپ کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے جنگ میں فتح پانے کی۔ اب رات کا آدھا حصہ ہوا تو سب تھک کر سو گئے۔ کافر ناچ گانا کرتے کرتے، شراب پیتے پیتے سو گئے۔ مسلمان بھی نمازیں دعائیں کرتے کرتے بھوک سے تھک کر سو گئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، گر گڑاتے رہے۔ آپ کو اس حال میں چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے سو جاتے؟ آپ کی ایسی حالت دیکھ کر آپ بھی تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ ہمارے نبی اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے رہے۔ کچھ حدیث کے مفہوم ہے کہ آپ نے کیا کیا دعائیں کی تھی اس رات۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تیرے رسول کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ یا اللہ، اس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب وہ بھیج دے۔ اگر جنگ میں میرے یا یہ ہیرے، مطلب یہ 313 مسلمان اگر ہلاک ہوئے تو دین اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یا اللہ، اس امت کے فرعون اب بچ کر نہ جائے تو اسے ہلاک کر دے۔ آپ روتے رہے، دعائیں کرتے رہے اور اپنا تمام حال بیان کر دیا کہ کیا معاملات ہیں سب۔ یہاں ہم سب کا ایک بات سیکھنی چاہیے دعائیں مانگنے کے طریقے سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن دیکھیں ان کی کیفیت مانگتے کہ ہر سچویشن کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کریم تو ہر بات سے باخبر ہے، پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے بتانا، اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا پورا حال بتانا چاہیے اور اسے حساب سے اس کے اعصاب مانگنے چاہیے۔ اب جنگ کا دن آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابت سے مخاطب ہوئے اور سارا ماجرا بتایا کہ کیسے کیا کرنا، کیسے جنگ کرنی ہے۔ آپ نے سمجھایا کہ ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں، ایک ایک تیر کا صحیح سے استعمال کیا جائے۔ جب دشمن دور ہو تبھی نیزے کا استعمال کیا جائے، اگر وہ قریب آ جائے تبھی تلوار کا استعمال کریں۔ ایسے اور بھی بہت سے رولز جو جنگ میں
کام آتے ہیں، اپنے اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں۔ آپ کے بتائے ہوئے جنگی رولز آج تک لوگ فالو کر رہے ہیں۔ جب آپ سمجھا رہے تھے تبھی اس سے سب سے پوچھا بھی گیا کہ ہم اتنے کم ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، کیا کرنا ہے؟ جنگ لڑنی ہے یا لوٹ جانا ہے؟ کیونکہ تمام صحابہ ڈرے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی پر سامنے والے کفر نے پتھر پھینکا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون سینے پر گرا، تو انہوں نے زور سے کہا کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم سینے پر وار کھائیں گے، بزدلوں کی طرح پیچھے سے نہ وار کریں گے، نہ وار کھائیں گے۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جنگ کیسے ہوگی؟ ان کے پاس بے شمار ہتھیار ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، انہوں نے لکڑی زمین پر مار کر کہا کہ سن لو، اس جگہ پر ابو جہل مرے گا، اس جگہ پر عتبہ، اس جگہ پر صحابہ اور بھی بہت سے کفار کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ یہ لوگ یہاں مریں گے۔ اب جنگ کا دن شروع ہوا، رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی دونوں آمنے سامنے آئے۔ سامنے موت کا منظر تھا، سب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے، آپ کے آگے بھی ہم ہیں، پیچھے بھی ہم ہیں، دائیں بھی ہم ہیں، بائیں بھی ہم ہیں، اب کوئی بھی حملہ آپ پر آنے سے پہلے ہم سے ہو کر گزرے گا۔ اتنے میں ایک سن ہوا کی آواز آئی۔ تمام صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 500 فرشتے آئے ہیں، ان کے آنے کا شور ہے۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ سن کے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ واقعہ پڑھنے کے ٹائم بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے انسان میں کہ کیا ہی شان تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیا ہی معجزے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی، سبحان اللہ۔ پھر ایک اور آواز آئی، تمام صحابی نے پھر دریافت کیا، اب یہ آواز کیسی؟ فرمایا، آپ میکائیل علیہ السلام آئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیں، 500 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے، 500 فرشتے میکائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ پڑھ کے واقعی انسان کی جو روح بھی ہے نا، وہ بھی ایسے ہوتی ہے کہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ لوگ 1000 ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے ہیں جو ہماری سائڈ سے ان سے لڑیں گے۔ سبحان اللہ! بدر کے میدان میں یہ عالم تھا کہ یہاں سے صحابی صرف تلوار اٹھاتے تھے اور وہاں اتنی دور تلوار کو دیکھتے ہی کافروں کی گردنیں کٹ کٹ کر گر جاتی۔ یہ وار فرشتوں کی طرف سے ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ! اللہ کریم کی مدد آ پہنچی، اور جس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے اشارہ کر کے بتا دیا تھا کہ یہ جگہ پر یہ کافر گرے گا، رب کریم کی قدرت دیکھیے، اپنے محبوب کے کہے ہر کلمے کو سچ کر دیا، اور وہیں جگہ پر سب کٹ کٹ کر گرے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اللہ خالی نہیں جانے دیتا، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس واقعے سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے تو اللہ غیب سے امداد فرماتا ہے، یعنی مدد فرماتا ہے۔ پکا سچا یقین ہو اللہ تعالیٰ پر تو ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتا ہے۔ اس سے سیکھنے کو ملا کہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ حق پر آواز اٹھائیں اور ہمیشہ حق پر بات کریں۔ اگر اس واقعہ کو پڑھتے وقت اور بتاتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، واللہ اعلم۔